قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل علیہ السلام وقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قال اللہ تعالی اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد الله واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ رب العالمین جل شانہ ہم پہ بہت بڑا کرم کرتا، وہ مہینہ ہمیں عطا فرما دیا جس میں ہم سب کے محسن اعظم سبحان اللہ حضور پر نور نور علی نور سبحان اللہ شافع یوم النشور نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم امام دو عالم جان دو عالم رحمت دو عالم امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء قائد الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات روح کائنات اصل کائنات آقا دو جہاں سیاہ دامت خسرو خوبہ عزیز مصر سعودیہ مالک مملکت احدیہ احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جلوہ فرمائی ہوئی تشریف آوری ورود مسعود سبحان اللہ ولادت بسعادت ہوئی، اس بے نیاز جل شانہ کا بڑا کرم بے شک ہے۔ دیکھو نا، جب بے نیاز نے محبوب عطا فرمائے، فرمایا میرے محبوب کل عالمین کے لیے رحمت، بے شک پوری مخلوق کے لیے رسول ہے، بے شک، مگر میں عطا سب کو نہیں کر رہا۔ واہ 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 واہ، سبحان، نعمت عطا
ان کو کی جاتی ہے جو نعمت کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک قیمتی ہیرا ہو، لاکھوں روپے کی قیمت کا ہیرا، اور اگر وہ کسی گدھے کے گلے میں ڈال دیا جائے اور پھر ہیرا پہنانے والا کہے گدھے دیکھ مجھے تو تیرے ساتھ کتنا پیار ہے کہ میں نے تجھے اتنا قیمتی ہیرا پہنا دیا، ایمان سے بتاؤ وہ گدھا شکریہ ادا کرے گا؟ وہ خوشی منائے گا؟ کیونکہ وہ بیچارہ عقل سے معروم ہے، بے شک وہ غیر سبب عقول میں سے ہے، وہ نایاقل ہے، اس کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ بے شک اس کے گلے میں آپ اگر عام پتھر کا ٹکڑا ڈال دیں، بجری کا ٹکڑا اٹھائیں ڈال دیں تو وہ ناراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کیا پتا ہیرا کیا ہے، اس کو کیا پتا عام پتھر کا ٹکڑا کیا ہے، ہوا جو گدھا۔ مگر یہ بھی میں صرف مثال دے رہا ہوں، ورنہ گدھے بھی ہمارے آقا کی عظمت کو جانتے ہیں۔ کل کو کوئی گدھا میرے اوپر ناراض نہ ہو جائے، ہم تو آقا پر قربان ہونے والے ہیں اور تم ہمارا ذکر کرتے ہو۔ گدھے بھی میرے آقا کی عظمت کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں خیبر کے میدان میں سرکار جلوہ فرماتے ہیں، ابن عساکر نے یہ روایت درج فرمائی، یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، سرکار جلوہ فرماتے خیبر کے میدان میں، اور ایک گدھا آیا، آ کر محبوب کے قدموں پہ سر رکھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اس نے سر رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر دست شفقت اور ہمارے آقا نے فرمایا مسمو کا، اے گدھے تیرا نام کیا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ بھی نام رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بولیوں کو یہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ والے جانتے ہیں، کیونکہ سرکار تو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں۔ ایک اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور وہ بلبلانے لگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور میں تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہوں کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، کام مجھ سے پورا لیتا ہے۔ کمال ہے بھئی، اونٹ تجھے بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ تجھے بھی پتا تھا کہ مشکل کشا ہیں تو میرے ہاتھ، اگر حاجت روا ہیں تو میرے ہاتھ۔ تو حضرات محترم، جو کہے کہ نبی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نبی سے کیوں مانگتے ہو، کوئی دے سکتے ہیں، وہ ان جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ جانوروں میں کوئی بھی گستاخ نہیں، چاہے خنزیر بھی ہو وہ بھی گستاخ نہیں، اور جو سرکار کا گستاخ ہو نبی کے اختیار میں کیا ہے، نبی دے کیا سکتا ہے، نبی سے مانگنا شرک ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ اگر اللہ والے جانوروں کی بولیاں نہ سمجھتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی بات کیوں سمجھا؟ چونٹی
وہ زمین پہ ہے، چیونٹی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی جہاز پہ ہیں۔ جس تخت پہ آپ بیٹھتے تھے نا، اللہ نے ہوا ان کے تابع کر دی تھی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَصَابَ، رخان حیث و أَصَابَ۔ ہم نے نوکرانی بنا دی تھی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ مقتدی ہیں، سلیمان علیہ السلام مقتدی ہیں، اور مدینے والا آقا ان کا امام۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، الحاج سید شمس الدین بہاری صاحب زندہ باد۔ حضرات محترم، مقتدی کی شان یہ ہے کہ ہوا تابع تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، عام بات تو وہ فرماتے نا ہوا کو کہ میرا تخت اٹھا، وہ تخت اٹھا لیتے، فرماتے اتنا اونچا لے جا، اتنا لے جاتے، اور جدھر حکم دیتے رخان ہے سو صاحب، جدھر رخ کراتے، ادھر چل ادھر چل ادھر چل ادھر ادھر ہی چل۔ سبحان اللہ، تخت کو اٹھایا ہوا ہے ہوا نے، ان کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اب تخت پرواز کر رہا ہے، تخت پرواز کر رہا ہے فضا میں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میرا خیال ہے 19واں پارہ ہی ہوگا شاید، سورہ نمل۔ سورت کا نام بھی چیونٹی رکھا، یہ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ گیا تو چیز حرام ہو، تو سورت کا نام نمل ہے، کسی سورت کا نام بقرہ ہے، گائے، کسی سورت کا نام عنکبوت ہے، مکڑی مکڑا۔ تو بھائی حضرات محترم، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ چیونٹیوں کی وادی کے قریب آئے نا، آپ کا تخت پرواز کر رہا اور لشکر آپ کا ساتھ آ رہا تھا زمین پر۔ لشکر کتنا تھا؟ 12 میل مربع، 12 میل مربع، 12 مربع میل نہیں، فرق ہے، 12 مربع میل اور ہوتا ہے، 12 میل مربع اور ہوتا ہے۔ 12 مربع میل کیا ہوتا ہے؟ ایک ضلع 4 میل ہو، دوسرا 3 میل ہو، تو وہ 12 مربع میل ہو، اور 12 میل مربع، چاروں ضلع 12 میل، یہ بھی 12 میل، یہ بھی 12 میل، یہ بھی 12 میل، یہ بھی 12 میل۔ اس میں لشکر تھا، لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، حیوانات بھی تھے۔ لشکر زمین پہ چل رہا ہے، آپ کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی میں آئے، قالت نملۃ، چیونٹی نے خطاب کیا اپنی قوم کو، خطاب کہنے لگی ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کا لشکر نیچے آ رہا ہے، ہم ہوئی چیونٹیاں چھوٹی چھوٹی، لشکر اتنا بڑا، ان کو ذرا ہاتھ لگا دینا، ان کا وضو ختم ہو گیا ہے، وضو پھر کرو گا۔ میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن بیٹھو، دو زانوں ہو کے بیٹھو،
یا چوکڑی مار کے بیٹھو مگر سہارا نہ لو کسی سے، بغیر سہارے کے۔ اگر اونگ آ بھی گئی تو وضو رہ جائے گا، اور اگر سہارا لے کے بیٹھے تو اونگ آتے ہی وضو بھی آ۔ اس لیے حضرات محترم غور کیجیے، اب چیونٹی خطاب کر رہی ہے کون سے؟ میں نے کہا ماں چیونٹی تجھے بھی سلام۔ ایک تو تو نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پہچان لیا۔ ہمارے دور کا تو ملا بھی نہیں پہچانتا نبی کی شان، وہ تو کبھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کبھی صحابہ کی شان میں بھونکتا ہے، کبھی آل بیت اطہار کی شان میں بکواسیں کرتا ہے، کبھی اولیاء کی شان میں۔ اگر پتہ چل جائے کہ محبوب کی نسبت کا مقام کیا ہے تو بھائی نسبت کا مقام اونچا، ہم میں گناہ گار نہیں ہے، ہم میں ہر قسم کے گناہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، مگر پھر بھی رب نے کہا کہ کن تم خیر امت، ساری امتوں سے تم بہترین ہو۔ کیوں فرمایا بے نیاز نے کہ ساری امتوں سے تم بہترین امت ہو؟ اس لیے فرمایا کہ نسبت جو بہترین سے ہے۔ نسبت جو ہماری بہترین سے ہے، ہمارے آقا اپنی ذات کے اعتبار سے تمام انبیاء تمام رسل سے افضل ہوا۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، کتاب تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے۔ آپ کا دین تمام ادیان سے افضل ہے۔ آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ نسبت ہو جائے، نسبت اللہ کو وہ نسبت بھی پیاری لگتی ہے کہ میرے محبوب سے، اور نسبت بڑی چیز ہے نا بھائی۔ اب کپڑے میں کیا کمال ہے، اگر کسی محبوب کے تن پہ آ جائے تو پھر وہ کپڑا بھی مشکل کشا بن جائے۔ یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگ جائے تو وہ مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ نابیناؤں کو بینا کرتا ہے۔ ہمارے قاری صاحب کو بھی ذرا بیدار کر، عاشقوں کا کمال ہے نا، محبوب کی عظمت کا ذکر ہو رہا اور ہم پہ نیند تاری۔ ماں عاشق تیری محبت کو بھی سلام، لگتا ہے چوری والا مجنون ہے، خون دینے والا نہیں ہے۔ عظمت محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ بندہ بیدار ہو کے بیٹھے، یار میرے آقا کی عظمت، سرکار کی ہر نسبت کو سلام، اور اللہ کو نسبتیں پیاری لگتی۔ تو حضرات محترم، اب ڈیوٹی نے قوم سے کیا کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، نیچے ان کا ہے لشکر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پہ توجہ نہ دیں اور ہم کچلی نہ جائیں، ہم پائمال نہ ہو جائیں۔ یہ چیونٹی کا عقیدہ تھا کہ اگر توجہ نہ کریں، اگر نبی کے ساتھ رہنے والے توجہ کر لیں تو وہ چیونٹیوں کو بھی نہیں مسلتے اور ان پہ ظلم نہیں کرتے۔ اگر توجہ کر لیں نبی کے ساتھ رہنے والے، سلیمان پاک کے ساتھ رہنے والے چیونٹیوں کو نہیں مسلیں گے، چیونٹیوں کو پائمال نہیں کریں گے۔ تجھے حیا نہیں آتی محمد پاک کے ساتھ رہنے والوں پہ ادھر اعتراض کرتا ہے؟ کہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 گھنٹے بی بی کھڑی رہی، حق نہیں دیا، کتے حیا کر، بی بی پاک کی عظمت کو مد نظر رکھ، بی بی بطول ہے،
بطولت کو کہتے ہیں جو دنیا سے اعراض کرتی ہے، دنیا کی طرف جس کو توجہ نہیں ہوتی. تو حیا کر، تو بیوی پاک پر اتنا الزام لگاتا ہے کہ 9 گھنٹے کھڑی رہی. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں، یہ بی بی پاک کی عزت کے خلاف. بے شک. اور جو کتا یہ بھونکے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بی بی پاک کو دھکا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا حمل گر گیا. میں نے کہا تو بے غیرت، تیری بیوی کو انگلی لگائے، تو مرنے کے لیے تیار، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر لخت جگر ہو اور علی کی بانو ہو، اور علی کی موجودگی میں کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ علی پاک دیکھیں گے؟ مجھے کوئی تو میدان بتاؤ جہاں علی مغلوب ہوئے. علی تو ہر جگہ غالب رہتے ہیں، ہر جگہ غالب رہتے ہیں. اور اس لیے بھونکتا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں ہیں، کہیں عثمان غنی کو داماد رسول نہ ماننا پڑ جائے. تو نہ مان کر شیطان ہے، اور جو مانتے ہیں وہ عباد الرحمان ہے. جناب بندہ، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، عظمت اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان کتوں پر جو ہمیں رافضی کہتے ہیں. وہ خود رافضی خارجی ناسمی ہیں، کتے ہیں، جہنمی ہیں. ہم رافضیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، خارجیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ناسمیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. جناب بندہ، ہم تو محبوب کے در کے کتے کا بھی ادب کرتے ہیں. یہ چونٹی نے بتا دیا نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سنی تو سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. یار چونٹیوں کو بھی قوم کا فکر ہے، تو وہ کتنا بے غیرت ہوگا جسے اپنی قوم کا فکر نہ ہو. حضرات محترم، سرکار کی تشریف آوری ہوئی ہے اس مہینے میں. انشاءاللہ اس مہینے میں جو بھی جمعہ ہے اگر وہ آپ کی بارگاہ میں ہم عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد پر خوشیاں منانے کی توفیق دے. جو خوشیاں مناتے ہیں وہ مبارک کے حقدار ہیں، جو خوشی نہیں مناتے اور کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد کرنا، یہ سارے کے سارے خبیث ہیں. ہم خبیثوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم خوشیاں منانے والوں کو سلام کرتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے.